جی رانا صاحب کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی مولوی صاحب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ. آواز آ رہی ہے میری ٹھیک سے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، ابھی جو آپ نے ویڈیوز دکھائیں وہ تو چلے ایک معاملہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم خود بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں ان چیزوں کا زیادہ غلبہ ہے، جہاں پہ لوگ جیسا کہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کی ایک روایت شروع سے چلی آ رہی ہے، جن میں زیادہ تر وہ علاقے شامل ہیں. ہمارے یہاں فیصل آباد میں بات کریں تو یہاں پہ جو جانگلی لوگ جن کو بولتے ہیں نا، جانگلی جو ہیں، وہاں پر یہ زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اچھا جو باقی ہے ایران عراق کی جو بات ہے، وہاں پہ کچھ ایریاز میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری شیعت جو ہے وہ انہی چیزوں پر کھڑی ہے اور انہی چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو اچھا، ان تو چیزوں کو ان کی اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بالکل اہل ممبر کی ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم اس چیز تو کو ذمہ بہت داری پوری ہو زیادہ رہی ہے وہ؟ کچھ ہو رہی ہے، زیادہ تر نہیں ہو رہی. میں اس میں مجھے کوئی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ممبر ہے وہ ذاکرین کے ہاتھ میں ہے. اہل علم جو جن کو آپ بول رہے ہیں کہ پڑھے لکھے جو باقاعدہ مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو لوگ زیادہ تر سننا پسند نہیں کرتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. کچھ لوگ بس چاہتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ مصائب ہوں، کچھ لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فضائل ہوں، اور قسم کے فضائل ہوں. اب میں اس کو مطلب یہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. میں خود مطلب اس چیز کو میری باقاعدہ اس چیز پہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ جو کچھ شبیہات جو ہیں وہ مناسب ہیں، کچھ شبیہات جو بنائی جاتی ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ مناسب نہیں ہوتی، ان کو نہیں بننا چاہیے. دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ ویڈیوز دکھا کے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ عوام اکثریت، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں نے خود شہر میں دیکھا ہے، یہاں تک کہ جہاں میں پڑھاتا تھا، جہاں میں ٹیچنگ کرتا تھا، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے ٹیچرز یونیورسٹی سے فارغ، وہ ان کاموں میں ملوث تھی. محرم کے بعد وہی ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے. یہ دھاگا کہاں سے آیا بھائی؟ کیوں پہنا ہوا ہے بھائی؟ نظر مانی ہوئی ہے. ہم نے فلاں جو ہے وہ پیڑ میں مجلس میں جلوس میں گئے تھے، وہاں سے یہ دھاگا لے کر آئے ہیں. تو یہ پڑھی لکھے یونیورسٹی سے اچھا فارغ دیکھیں لوگ، یہ گاؤں دیہات کے لوگ نہیں ہوتے. جی اچھا جی مول صاحب، ایک چیز میری بات سنیں. یہ چیزیں ایسی ہیں، ان پہ ہم جتنی مرضی گفتگو کرتے رہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پہلے ممبر کو اصل ان کی ٹاپک میرا اصلاح یہی تھا کرنی نا آج. چاہیے. جی جی میں اصل میں آپ کا جو پریویس موضوع ہے اس پر آپ کا جو ایک چیلنج ہے کہ قاتلین حسین شیعہ تھے، میں نے تھوڑی سی اس پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اصل میں مجھے اس پتا نہیں پر تھا کہ میں لاسٹ نے ٹائم آپ نے کیا کیا. دیکھیں سنیں آپ میری نے بات. کیا اب دیکھیں، اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ پھر بعد میں صحیح ابھی ٹائم نہیں ہے یا ابھی اور لوگوں کو لینا ہے، کیونکہ آپ میں اکثر نے جب لائیو آپ کو میں دوسری بار جوائن کر رہا ہوں، بلکہ تیسری بار میرا خیال جوائن کر رہا ہوں، تو آپ نے اکثر مجھے یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم پھر اور کہیں جگہ ڈسکس کر لیں گے. لیکن جب کہیں اور جگہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ لائیو بات نہیں کرتا. یہ بھی آپ کا گلہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لائیو نہیں آتا. تو اس بار میں نے سوچا کہ چلیں بتائے بغیر ذرا تھوڑا سا ایک سرپرائز ہی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یار جو آپ نے لاسٹ لائیو سٹریم کی ہے کہ قاتلین جی حسین جو جی تھے وہ شیعہ تھے، جی 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 تو اس پر تھوڑا سا تھوڑی میں نے آپ کے جو دلائل ہیں وہ دیکھے ہیں. تھوڑا سا آپ دوبارہ پبلک کے سامنے، تاکہ اس وقت اگر ہماری گفتگو ہو تو جو بندہ اس وقت گفتگو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اس کو بھی تھوڑا پتہ چلے. تو آپ اپنی وہ دلیل جو ہے وہ ذرا تھوڑا دہرا دیں کہ آپ کس دیکھیں بنیاد پر. جی رانا صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری لائیو اسٹریم اگر خاص ٹاپک طے ہوتا ہے نا پہلے، تو میں کوشش کرتا ہوں، یعنی سب یہ کوشش کرتے ہیں، صرف میں نہیں، کہ اسی کو لے کے چلیں. اگر بیچ میں کوئی ٹاپک آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا ٹائم دیں گے. ایسا نہیں کہ ہم پوری لائیو اسٹریم اسی میں لگا دیں. ٹھیک ہے؟ میں نے واقعی چیلنج دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی شیعہ آئے، 2 موضوع ہوں گے. آپ نے سنا تھا نا چیلنج؟ میں نے کہا تھا کہ 2 جی جی موضوع سنا. ہوں گے قاتلان حسین پر. ایک میں شیعہ مدعی ہوگا، اپنا دعویٰ پیش کرے گا، ٹھیک ہے، پھر اس پہ وہ دلائل دے گا اور میں اس کا جواب دوں گا. اور دوسرا موضوع میرا ہوگا جس میں مدعی ہوں گا اور میں دلائل دوں گا اور شیعہ اس کا جواب دے گا. یہ آپ نے سنا تھا؟
اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی لائیو 1.5-2 گھنٹے چلتی ہے، تو اس میں سے کوئی 10-15 منٹ تو مل ہی سکتے ہیں مجھے، ہوں، تو 15 ہم منٹ کیوں نہ آپ 10-15 15 منٹ منٹ چھوٹی آپ سی نے 10-15 گفتگو منٹ کا، میں 15 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اب دیکھ لیں. کیا کیا یہ کہنا آپ نے چاہتے ہیں؟ پھر یہ آپ نے پھر یہ آپ نے پھر اس پہ گرفت جو ہے وہ مضبوط کر لینی ہے کہ ٹائم کم ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے، آپ تو لائیو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، وہ باقی بھی ایسی باتیں جنرلی کرتے ہیں، اتنی کو بہت زیادہ جو آپ اپنا اصل مدعا بیان کرتے ہیں 15 ہوں، زیادہ تر باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. میں نے آپ کی لائیو سنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو لائیو نہیں سنی ہوئی یا میں آپ کے پیٹرن سے واقف نہیں ہوں. تو اس کے بعد جو آپ کے دوست احباب آتے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ سے باتیں کرتے ہیں، کوئی اتنا مطلب بہت زیادہ اسپیسیفائڈ گفتگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ اس تھوڑا لیے سا میں نے وقت دیں ٹائم ہم دیا نا آپ تاکہ کو. اس پر تھوڑا جی جی، اسی لیے میں نے ٹائم دیا آپ کو 15 منٹ، کیونکہ جب چلیں تھوڑی بات 5-10 منٹ اوپر نیچے بھی ہو تو تھوڑا کریے گا، مجھے برداشت کریے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہنا بہت چاہتے ہیں شکریہ. جی؟ آپ کس موضوع پہ بات کریں گے؟ یعنی آپ اپنے دعوے اچھا پہ بات آپ کریں گے، کہتے میرے ہیں دعوے کہ پہ کریں گے؟ امام حسین کے دعویٰ کو چھوڑیں، دعوے جو ہے وہ اس طرح 15-20 منٹ میں دعوے تو نہیں کلیئر ہوتے. ہم تھوڑا اس پہ جنرل گفتگو کر لیتے ہیں، جیسے ہم گروپس میں گفتگو کرتے ہوتے ہیں کہ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جو ہیں وہ شیعہ ہیں، ہوں، جی جبکہ جی، ہم جب کتب تواریخ دیکھتے ہیں تو اس میں تو کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. آپ کی بھی کتب تواریخ بلکہ زیادہ تر، بلکہ میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا، تھوڑا سا پہلے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے ہاں واقعہ کربلا جو ہے اس کو معتبر بھی مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا؟ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، اور جہاں تک میں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ قاتل ہیں، تو میں اس پہ دلائل بھی دیے تھے، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے، چلے میں اس کا جواب دے دوں. ظاہر بات ہے، ہم تو اس کربلا کے واقعے کو مانتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ مشہور واقعہ ہے، اور اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کتب تاریخ ہوں یا کتب احادیث میں بھی اس کی باتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے کا جی انکار جی یعنی تاریخ کی کافی حصے کا انکار لازم آئے گا، بلکہ پوری تاریخ کا انکار لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور احادیث کے ٹھیک ذخیرے ہوگی. میں کافی احادیث کا انکار لازم آئے گا اس واقعے کے انکار سے. جی، یعنی کہ آپ اس واقعہ کو بالکل تواریخ کی روشنی میں مانتے ہیں، جو میں نے آپ کی تواریخ بات سے کی سمجھا. تواریخ کی روشنی میں، ساتھ میں احادیث کی روشنی میں، کیونکہ اس میں ٹھیک ہو احادیث گیا، بھی ہیں ٹھیک کچھ، ہو ٹھیک ہے؟ ایک بات. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ نہیں کہ ہم تاریخ کی ہر بات مانیں گے، بہرحال وہ دیکھیں گے، چھان پڑک کریں گے. آگے چلیں آپ. اچھا پھر اگر چھان پھٹک کی بات کریں گے پھر تو جو مانتے ہیں اس کی بھی چھان پھٹک کی بات ہوگی، کیا خیال ہے؟ دیکھیں مطلب ایسا نہیں کہ جس چیز جس کا انکار ہوگا صرف اسی کی چھان پھٹک ہوگی، جس چیز کو آپ مسلمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی بھی چھان پھٹک کی بات تو پھر اس کی بھی ہوگی. کیونکہ جو جہاں بات تک میں نے واقعہ کربلا کو سنی کتابوں میں دیکھا ہے نا، کیونکہ میرے جی، مطالعہ کا زیادہ تر ماخذ جو ہے وہ سنی کتب ہی ہوتی ہیں. میں نے اچھا، عرصہ 10 سال سے انہی سنی کتب کو ہی ان ساری چیزوں میں زیادہ تر دیکھا ہے. تو اس میں اچھا، زیادہ تر واقعہ کربلا جو ہے وہ، جس کو آپ ایک ایسے راوی کو جس کو آپ کذاب کہتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو متروک کہتے ہیں، تو واقعہ کربلا جو ہے وہ آلموسٹ 95% اسی سے مروی ہے. ابو مخنف. ہاں جی. جی، آپ اب اس کے بارے میں اگر آپ اس کی ایک بات کا انکار کریں گے تو باقیوں کا بھی کرنا پڑے گا، باقیوں کا کریں گے تو وہ جو پہلی بات، یا تو پھر ایک کو ماننا پڑے گا یا پھر سب کا انکار کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ کیونکہ ابو مخنف نے یہ بیان کیا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ابو مخنف نے یہ بیان کیا کہ جب امام حسین کی لاش پڑی تھی تو ائمہ اہل بیت کی عورتیں آئیں اور انہوں نے وہاں پر آ کے اپنا جو ہے وہ رونا شروع کر دیا اور اپنے جو ہے وہ چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. اس کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا مطلب آپ کے موقف میں تضاد ہوگا، آپ کے منہج میں بھی تضاد ہوگا. یہ تھوڑی سی مطلب غیر معقول بات اس کو میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو چلے کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ تھوڑی سی غیر معقول بات ہوگی. میری بات سنیے گا، پھر آپ اس پہ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی اگر ابو جی جی. مخنف کوئی سی بات، ابو مخنف کا واقعہ ہم نے مان لیا، کربلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابو مخنف ٹھیک کوئی ہوگا. ایسی بات کرے جس پر آپ کے امام پر زد آتی ہے، تو وہ آپ مانیں گے؟ ہمارے امام پر زد آتی ہو؟ اس کی عصمت پر اعتراض ہوتا ہو، یا امام کی کسی توہین ہوتی ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس واقعہ کربلا کوئی مختصر نیا تو دیکھیں، ہے نہیں.
جی سنیں واقعہ مختصر کربلا کوئی مختصر نیا نا تو نہیں ہے، مانیں گے نا اس بات پر سیدھی نہیں مانیں گے. اس پر میری مجھے بات کلیئر کرنے دیں نا. اچھا اچھا. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جو علماء تاریخ تھے انہوں نے بھی لکھی، جو سیرت کے علماء تھے انہوں نے بھی اس کو اپنی سیرت کی کتب میں بیان کیا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے کر کے ہوا. تو جو چیزیں آپ کے ہاں کم از کم مشہور اور مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو جی ماننا آپ پہ لازم ہے نا. کیا ٹھیک خیال ہے ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں طبری نے تاریخ لکھی، طبری سے پھر ابن خلدون نے، ابن اسیر میرا نے، سوال تو ابن کثیر نے، میرا سوال کہیں اور چلا گیا. ہاں میں اسی طرف آؤں گا. ان اچھا لوگوں نے اس میں سے کچھ چیزوں کو سکپ کیا، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ معتبر سمجھ کر اس کو نقل کیا. جی جی ٹھیک ہے جی. اسی میں جی سے جی پھر ہر دور کے علماء نے، جیسے اب ہم لے لیں اگر، تو ہم دیکھ لیں کہ سر الشہادتین جو جی دہلوی صاحب کی ہے، تو دہلوی کی کم از نہیں کم جو آپ کے علماء نے جو چیزیں تسلیم کی ہے یہ وہ تو کہتے آپ ہیں امام تسلیم غزالی کریں گے کی کہ ہے. نہیں؟ نہیں سر الشہادتین ایک جو واقعہ کربلا کے معاملے میں ہے اچھا وہ اچھا اچھا دہلوی صاحب کی ہے. اچھا جی اچھا وہ اچھا. سر الشہادتین اور ہے. جی جی جی. تو ان چیزوں کو تو کم از کم تسلیم کریں گے نا. میں اب آپ سے دیکھیں نا، یہی سوال اب 1400 سال میں دیکھیں کسی میری نے بات آپ کے علماء میں سے کسی نے یہ مطلب یہ اتنا ٹھوس دعویٰ نہیں کیا کہ جو امام حسین ہیں ان کے قاتل جو تھے وہ شیعہ تھے، بلکہ سب نے متفقن علیہ اس بات پر زور دیا کہ قاتلوں میں جو نام آتا ہے وہ عمر ابن سعد کا آتا ہے، یا عمر ابن سعد، اس کو دونوں تلفظ کے ساتھ جی پڑھا جی جاتا ہے، پھر ابن جی جی زیاد کا آتا ہے، پھر شمر کا آتا ہے، پھر اس کا سنان بن انس کا آتا ہے، خولی کا آتا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو آپ کے علماء ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلین شیعہ ہیں، جبکہ 1400 سال میں آپ کے علماء جو ہے وہ اس بات سے بالکل ہی نا واقف تھے کہ جی امام حسین کے قاتل تو شیعہ تھے، پھر ہم نے کیوں صحابہ کی اولادوں کے نام ہم کیوں لکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سارے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ صحابہ کی اولاد ہے نا. شمر بھی صحابی کا بیٹا ہے، عمر ابن سعد بھی جو ہے وہ صحابی کا بیٹا ہے، ابن زیاد جو ہے وہ بھی اس کا ابن زیاد کا جو باپ تھا آتا ہے. تو پھر سیدنا علی کا صحابی ہے وہ زیاد. کیا وجہ بنی ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کا الزام شیعوں پر ڈالتے ہیں؟ اچھا آپ نے تفصیلی بات کی، تھوڑا مجھے بات کرنے دیجیے گا ٹھیک ہے. آپ نے جو پہلے بات کی کہ بھائی ابو مخنف کی آپ کچھ باتوں کو جی جی مانیں گے تو آپ کو جی پوری جی بات بسم ماننی اللہ. پڑیں گی اس کی، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بات مان لی آپ نے باقی کچھ چھوڑ دی. تو میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر وہی ابو مخنف ایسی بات نقل کرے جس کا آپ پورا واقعہ مان رہے ہیں، اور اس واقعے سے کوئی ایسی اس ابو مخنف سے ایسی بات ثابت ہو جس سے آپ کے کسی امام کی عصمت پر اعتراض ہوتا ہو، تو وہ آپ نہیں مانیں گے، پکی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہو آپ گیا. کے بنیادی عقائد ثابت ہیں. آپ کے نزدیک، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کے نزدیک آپ کی جو جی جی بنیادی ٹھیک ہے. عقائد ہے، مثلا عصمت ائمہ ہے، یہ آپ کی جی جی متواتر احادیث سے ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا بقول آپ کے قرآن سے ثابت ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اس کا ٹھیک اگر ہے. رد ابو مخنف سے ہو رہا ہو تو وہ آپ نہیں مانیں گے. یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں جی میں؟ جی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، بالکل ٹھیک کر ہاں. رہے ہیں. تو یعنی بنیادی عقائد کہ اگر کوئی بات خلاف آئے گی تو وہ ابو مخنف کی بات نہیں مانیں گے ہم. اس پہ آپ بھی متفق ہیں، میں متفق ہوں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں ایک منٹ میں بات سنی گا میری. تو جی جی یہ جی جی کہنا جی کہ ابو مخنف کی ہر بات مانے تو یہ غلط ہے. کیوں کہ ہمارے لیے اصل جو ہے نا، اصل ہمارے نزدیک ہے قرآن و حدیث، ٹھیک ہے. جو بات اس کے مطابق ہوگی یا ہمارے علماء نے جس کو تسلیم کیا ہوگا وہ مانیں گے، یا ٹھیک ہو گیا. جو باتیں ٹکراری ہوں گی ہمارے متفقہ عقائد سے، ہمارے جو عقائد قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان سے ٹکراری ہوں گی، تو وہ بات کسی کی بھی نہیں مانیں گے ہم، چاہے وہ ابو مخنف کی ہو یا کسی اور کی بھی ہو، ٹھیک ہے جی. ایک بات. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو دوسری گیا. بات آپ جو کر رہے ہیں کہ بھائی نام آپ لے رہے ہیں کہ بھائی فلاں عمر بن سعد ہو گیا، بھائی شمر ہو گیا، بھائی فلاں ہو گیا، بھائی فلاں ہو گیا، یہ سارے قاتل ہیں اور سارے شیعہ تو نہیں تھے، آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے. جی حالانکہ جی جی آپ نے میری جو پچھلی ویڈیو سنی ہے اس پر میں جو باتیں کی ہیں اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ جو علی ماوی نے حوالے پڑھے ہیں سیدنا حسین کے، زین العابدین کے، بی بی زینب کے، وہ کن کو مخاطب ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ نے فی الحال ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے.
چلیں ان باقی کو ہاتھ آنے لگاتے ہیں، جی ان پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسٹیبلش کرنی تھیں کہ اچھا وہ یہ تھی، ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ دیکھیں واقعہ کربلا جو ہے وہ آلموسٹ 95% جو ہے وہ لوط بن یحییٰ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور لوط بن یحییٰ آپ کے نزدیک کذاب ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو لوط بن یحییٰ ہے وہ اس کی روایات مقبول ہیں، اچھا ٹھیک ہے، کذاب نہیں ہے نا آپ کے نزدیک تو؟ لیکن اس میں یہ جو آپ نے جو کتاب، جو میں اس پہ میری کیونکہ کتابوں کی جو اسناد ہیں ان پر بہت زیادہ تحقیق مطلوب ہوتی ہے، تو میں اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ علامہ فہمہ نہیں سمجھتا، اس وجہ سے مجھے اس کے اقرار کرنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ جو کتابوں کی تحقیق ہے اپنے مؤلفین سے یا موجودہ نسخوں کی جو تحقیق ہے وہ کم از کم میری بساط میں اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میری ہاں جی جی رسائی میں نہیں ہے، میرے مطالعے میں ان کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جو لوط بن یحییٰ کی موجودہ اچھا مقتل ہے جو اس وقت رائج ہے، جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جو عام نیٹ پر دستیاب ہے، یہ اس کی جی وہ جی نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں مطلب اس کو یوں کہہ لیں کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے یہ سمجھ لیں، یا پھر اس کا اصل نسخہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے جو اچھا جیسے تبری کی تاریخ میں جو براہ راست ابو مخنف سے جو مروی ہے وہ تو چلیں دیکھنے میں آتا ہے، اس کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ کتاب کا نسخہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ بعض علماء تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں کسی نے جو ہے وہ اس کی لوط بن یحییٰ کی روایات کو جمع کر کے جو ہے وہ اس کے نام لگا دیا ہے کہ یہ اس کا نسخہ ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ اچھا آپ کو بھی اس بارے میں علم ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوسرا آپ نے بات کی کہ آپ نے جو حوالہ جات دیے تھے ان پر میں نے تبصرہ نہیں کیا، اس میں زیادہ جی سے زیادہ جو آپ نے سب سے زیادہ جو آپ کی اس پوری 20-25 منٹ کی گفتگو کا اور آپ کے حوالوں کا جو نچوڑ تھا وہ یہ ہے کہ کیوں کہ اہل کوفہ نے خط لکھے تھے اور اہل کوفہ کو خط لکھے تھے امام حسین نے، تو اس وجہ سے اہل کوفہ ہی اصل میں قاتل ہیں، اور بعد میں کیونکہ امام علیہ السلام نے اور جناب زینب نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ان کو فرمایا کہ اہل کوفہ تم نے وہاں پر میں جو اس کو اگر تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کروں تو آپ کے دلائل کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا۔ تو جی ہم جی کیوں نہ جی اس بارے میں ایک چھوٹا سا ہم ایک مقدمہ قائم کر لیں کہ اچھا اگر کسی بندے پر آپ نے شیعہ کا اطلاق کرنا ہے، لفظ شیعہ کا اطلاق کرنا ہے، اور اس سے مراد آپ نے جی یہ لینا ہے کہ وہ ہم شیعہ ہیں، اچھا تو اس میں آپ کو ایک اقرار کرنا پڑے گا، وہ چاہے کیا علی کے شیعہ کے طور پر آپ حوالہ دیں یا پھر امام حسین کے شیعہ کے طور پر ایک حوالہ دیں، اس کو آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ آپ کو میرے ساتھ ایک مقدمہ قائم کرنا پڑے گا کہ جب آپ اس شخص کے شیعہ کو برا کہہ دیں تو پھر آپ نے کم از کم امام حسین سے یہ لا تعلقی ضرور اختیار کرنی ہے، کیونکہ آپ کا تو پھر تعلق نہ رہا نا، جب سارا کچھ ان کے شیعوں نے کیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ان سے لا تعلق جو ہے وہ اعلان کریں کہ ہم علی سے بھی لا تعلق ہیں، ہم حسین سے بھی لا تعلق ہیں، کیونکہ یہ شیعہ ہی بلانے والے تھے۔ پھر آپ تو یزید والے ہو گئے نا کہ امام حسین کو خط لکھنے والے بھی شیعہ، کہ جی شیعہ نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت نہ کریں بلکہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو پھر آپ تو پھر اہل یزید میں سے ہو گئے۔ اسی طرح جب آپ یہ پیش کرتے ہیں، جب بھی کسی بھی معاملے میں جب آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو تھا وہ کیونکہ علی کا شیعہ تھا، تو اس پہ جو بھی اس کے معاملے میں کو کبھی روایت پہنچے آتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ یہ شیعہ ہے، یہ ان کے اجداد تھے، یہ انہوں نے یہ سارا کام انہوں نے کیا، تو کم از کم آپ کو اتنی اخلاقی اور جرت کرنی چاہیے، اخلاقی جرت یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو پھر یہ اعلان کم از کم کرنا چاہیے کہ بھائی کیونکہ جو بھی علی کے نام سے منسوب ہے وہ تو شیعہ ہے، جو حسین کے نام سے منسوب ہے وہ بھی شیعہ ہے، جیسا کہ آپ کرتے ہیں، آپ کا یہ ایک منہج ہے، بن چکا ہے، جو آپ کے متقدمین تھے ان کا نہیں تھا، ان کی نظر میں تو تشیع جو ہے شیعت جو ہے وہ کئی قسم کی تھی، لیکن آپ جہاں پہ لفظ شیعہ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ ایک واویلا کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شیعہ ہے، تو لہٰذا یہ کام جو ہے وہ تو شیعوں کے کھاتوں کا ہے، جس طرح تو اس میں پھر آپ کو کم از کم اخلاقی جرت یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو ایک اعلان کرنا چاہیے کہ کیونکہ
جو بندہ امام حسین کے لشکر میں شامل تھا وہ بھی شیعہ تھا، جو بندہ امام حسین کو خط لکھ رہا ہے وہ بھی شیعہ تھا. اسی طرح جو صفین میں علی کے زیادہ تر یہ دلائل دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ صفین میں امام علی کے لشکر میں تھا، تو یہ تو علی کا شیعہ تھا، یہ تو شیعوں کے کھاتے میں ڈل گیا، ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہ رہا. تو کم از کم آپ تھوڑی سی اخلاقی جرت یہ کریں، ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمارا بھی علی سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق علی کی مخالف پارٹی سے ہے، ہمارا تعلق حسین کی مخالف پارٹی سے ہے. تو کم از کم یہ آپ کو اقرار کرنا چاہیے. یہ میرا آپ سے مقدماتی طور پر آپ سے یہ ایک مطالبہ ہے کہ کم از کم اس کا اچھا اقرار کریں، پھر ہم اس لفظ کو لے کر آگے چلتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی حوالے دکھائے تھے وہ دکھائے تھے معصومین سے. ٹھیک ہے جی، سیدنا حسین اور زین العابدین رحمہ اللہ، جو جن کو شیعہ معصوم کہتے ہیں، یا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا فاطمہ بنت حسین، ان سے دکھائے تھے. ٹھیک ہے جی، جن کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی میں نے علی معاویہ نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں تو شیعہ قاتل ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں یہ الفاظ ایک جو سیکنڈ تھوڑا سا آپ ملا رہے ہیں، دو چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ذرا کہ وضاحت صرف کریں. آپ کہہ رہے ہیں، میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے بلکہ ان حوالوں کی بنیاد پر آپ سے یہ مقدمہ آپ کے ساتھ قائم کیا ہے کہ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ لفظ شیعہ دیکھتے ہیں کہ جب معصوم نے کہا کہ یہ ہمارے شیعہ تھے، جی دین سے لے کر امام مہدی تک ان سے تو آپ کا کوئی خاص واسطہ اس زمن میں نہیں ہے. آپ ان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ ان کی تکریم کرتے ہیں، آپ اپنے عقائد کے مطابق ان کو جو بھی سمجھتے ہیں معزز ہستیاں سمجھتے ہیں. گو کہ کچھ آپ کا معاملہ اس میں خراب بھی ہے، لیکن وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس طرف نہیں نکلتے. تو کم از کم امام حسین کی حد تک آپ اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ تو کرتے ہیں نا. لیکن پھر جب آپ صرف لفظ شیعہ دیکھتے ہیں کہ معصوم نے کہا یہ ہمارا شیعہ تھا، تو اس وجہ سے یہی شیعہ ہیں جو آج کے شیعہ ہیں یا ان کے آباء و اجداد تھے. تو پھر کم از کم آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس دور میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا حسن سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا علی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ میرا مقدمہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انہی حوالوں کی بنیاد پر چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس میں تقریباً حوالے دکھائے تھے یہ سارے میں نے شیعہ کتابوں دکھائے تھے. ٹھیک ہے نہیں، تو یہ ٹھیک ہو سارے گیا حوالے میں نے دکھائے تھے شیعہ کتابوں کے. یعنی یہ جو بات جی. کر رہا ہوں میں، یہ بطور الزام کر رہا ہوں، شیعوں کو منوانے کے لیے کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ سنی قاتل ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں بھی تمہاری کتابوں میں جہاں تک بات ہے، تمہاری کتابوں میں جس کو شیعہ کہا گیا ہے، اگر وہ بھی شیعہ نہ ہو تو پھر شیعہ کون ہوگا؟ ایک بات. ٹھیک ہے، اگر شیعہ کتابوں میں جس کو معصوم امام شیعہ کہے، اگر وہ بھی شیعہ نہ ہو تو پھر تو شیعہ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر شیعہ سیدنا حسین کہتے ہیں بھائی میرے شیعہ ہیں کوفے والے جنہوں نے قتل کیا ہمیں، تو آپ تو کہیں کہ نہیں رہے، آپ تو یزیدی رہے، آپ تو حسینی رہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلاتا وہ یزیدی ہو گیا، تو محمد بن حنفیہ کہاں جائیں گے، عبداللہ بن جعفر کہاں جائیں گے، عبداللہ بن عباس کہاں جائیں گے، اور باقی ہاشمی خاندان یہ پورا کہاں جائے گا؟ یہ آپ ان پہ ذرا بتائیں، کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، آپ نے جو سمجھ کر سوال کیا ہے، یہ آپ کی سمجھ کہاں کہاں جا رہی ہے؟ یہ سیدنا علی کی اولاد تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین نے جس کو شیعہ کہا ہے، اس کے علاوہ باقی پھر یزیدی ہوئے یا سیدنا حسین والے نہیں ہوئے، تو پھر تو اس کے جو ہے وہ آپ اس کے کیا کہتے ہیں کہ بھائی آڑ میں، اس کی زد میں سیدنا علی کی اولاد بھی آتی ہے، عقیل کی اولاد بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ جعفر کی اولاد بھی آتی ہے، سیدنا علی کے بھائی عباس کی اولاد بھی آتی ہے، یہ سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ سارے شیعہ سے خارج ہو گئے، یہ سارے یزیدی بن گئے. ٹھیک ہے، دو بات ہوئی ہے. تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں جو بھی حوالے پیش کیے تھے، میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ شیعہ مذہب میں کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے میرا موقف کیا ہے، سنی کتابوں کا موقف کیا ہے، یہ میں نے پیش نہیں کیا تھا. میں نے جتنے بھی حوالے پیش کیے تھے سارے شیعہ کتابوں کے پیش کیے تھے. میرا موقف کیا ہے، سنی موقف کیا ہے، جب آپ ہم پہ اعتراض کریں گے میں واضح کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں واضح کروں گا کہ یہ کون کون تھے اور کون کون حسین کے ساتھ تھے اور کون کون نہیں تھے،
اس پر الگ حوالے ہیں سنی کتابوں کے میرے پاس. یہاں جو بات کر رہا ہوں میں وہ شیعہ کے لیے، شیعوں کو منوانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نہ کہ اپنا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ شیعہ کتابوں میں ہی یہ بات موجود ہے کہ شیعہ قاتلین ہیں. تو یہ بات ہے. اس پر آپ نے یہ مقدمے کی بات کی ہے، یہ کوئی مقدمہ کسی کام کا نہیں ہے. کیوں کہ آپ ہی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام اپنے شیعوں کو پہچانتا ہے اور اس کے باپ کو پہچانتا ہے، اس کے پورے خاندان کو پہچانتا ہے، یعنی اس کے جو آبا و اجداد ہیں نا ان کے ناموں کو پہچانتا ہے. اگر امام کے شیعہ کہنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا تو پھر شیعہ کیسے بنے گا؟ پھر تو آپ کے جو سارے راوی ہیں جن کو آپ پیش کرتے ہیں انہیں کو بھی آپ کے اماموں نے شیعہ کہا ہے یا آپ کے علماء نے شیعہ کہا ہے، تو وہاں تو آپ شیعہ مانتے ہیں. لیکن کربلا کے واقعے کی بات آتی ہے تو حسین کے یا زین العابدین کے شیعہ کہنے پر آپ شیعہ نہیں مانتے. یہ آپ مجھے فرق بتائیے گا کہ جب واقعہ حسین کربلا کا آتا ہے تو حسین کا جو شیعہ کہنا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ شیعہ. پھر دوسرے مقامات پر اگر آپ کے امام شیعہ کہتے ہیں تو وہ ان کو آپ شیعہ مان لیتے ہیں. یہ مجھے فرق بتائیے گا آپ. جی اچھا، آپ نے جو شروع میں بات کی ہے کہ جس کو امام شیعہ کہہ دیں اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو پھر شیعہ کون ہوگا، اس میں آپ کو ایک الزامی جواب دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کے ہاں صحابہ میں موجود منافقین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ صحابی کا اطلاق کیا، ٹھیک ہے جی، جیسے وہ ہم روایت نے ہے کہ کب کہا میرے ہے کہ صحابہ میں نبی 12 ہر صحابی منافق ہیں. جانتے تھے؟ ہم نے تو یہ سنیں کہا ہے کہ نا منافق سنیں اللہ کے نبی کو منافق کا پتہ نہیں تھا، منافقین کا بہت ساروں کا، تو آپ کی متبات بنتی نہیں ہے. پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، پھر تو آپ کا صحابی کلہم بالکل نہیں عدول ہوتا، والا کلیہ ہی نکل گیا. بھائی جان بالکل نہیں نکل ہوتا. گیا نا. جب اللہ کے نبی کو کیسے جب نکلا؟ اللہ کے نبی کو نہیں کیسے پتا کہ نکلا؟ کون سا صحابی ہے کون سا منافق ہے ہاں تو الصحابی بالکل کلہم عدول، وہ تو پھر زمین بوس بالکل ہو گیا نا، بالکل. بس وہ تو اب میں زمین جواب دوں بوس اس ہو کا، گیا. میں جواب دوں اس ایک کا. منٹ کچھ بولیں گے آپ؟ مجھے اچھا کمپلیٹ بولیں کرنے بولیں. دیں، اچھا بولیں بولیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی دوسری بات، جس بنیاد پر آپ خط لکھنے کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خط لکھنے کی بنیاد پر خط لکھ کے جنہوں نے بلایا وہ اس جرم میں شریک جرم صرف ہو خط گئے، نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سنیں آپ میری بات سمجھے نا پھر آپ بات کیجیے گا. جی 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 میں نے کہا ہے جی کہ امام کے کہنے پر میں کہہ رہا ہوں، خط کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. امام کے شیعہ کہنے کی بنیاد پر میں ان کو شیعہ کہتا ہوں. اب میری بات یہ ہے، یعنی یہ شروع سے یہ بات ہے میں لیکن آپ سمجھے نہیں، یعنی آپ کہ بات خطوں کو بیچ میں لا رہے ہیں. میں بات وہی ہے نا، خطوں میں ہی کہا ہے نا کہ یہ میرے شیعہ ہیں، میری طرف سے میرے شیعوں کے نام ہاں خطوں میں ہی کہا ہے نا. یعنی شیعہ کہنے کی وجہ سے مان رہا ہوں، خط کی وجہ سے ہاں نہیں مان رہا. ان کی ورنہ سلیمان بن بھائی سورت کو بھی جان ان شیعہ کی نہیں مانتا. بنیاد، ہاں اب آئیں گے نا اس طرف. اب آپ کو پتا ہے کہ بات اس طرف چلنی ہے. ہاں سلیمان بن سرد کون ہے آپ وہ جواب بھی دیں، نکلنا ہے، مسیب بن آپ نجبہ جواب دیں کون ابھی. ہے وہ بھی نکلنا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر شبس بن ربی کون ہے وہ بھی آپ نکلنا جواب ہے، دیں، جواب دیں، عمر بن جواب دیں، حجاج جواب دیں. زبیدی کون ہے وہ بھی نکلنا ہے. تو وہ آپ اب اس سے جو ہے وہ اپنے تھوڑا سا اس سے نا تھوڑا سا کھسک رہے ہیں آپس چیز سے. تو شبس کو بھی آپ شیعہ کہا ہے آپ اس سے امام حسین نے، شبس کو بھی شیعہ کہا ہے امام حسین نے، میں ثبوت دوں گا. شبس آپ کے ہاں بھی مقبول ہے، دکھاؤں گا میں سارا کچھ نکال کے جتنے لوگوں کو آپ نے نام لیے ہیں ہمارے سب یہاں کے مقبول ہے. حال آپ کے حوال یہاں کیا ڈھونڈ ہے؟ کے سامنے رکھ آپ کے کے یہاں تو بیٹھا ہوں شیعہ ہوا نا صاحب. سیدنا ہاں حسین کی ہاں ماننے سے. دکھاؤں گا بولیں بھائی. جی جی، آپ بولیں کی بولیں. اگر آپ کے ہاں اچھا ایک بولیں مطلب بولیں. بندہ جو ہے وہ حدیث کا سکا راوی ہے یا پھر وہ صاحب شرف ہے، اگر وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی شیعہ بیچ میں سے گندا نکل آیا ہے تو اس میں کوئی اتنی واویلے کی بات نہیں ہے. اصل قاتلین کے نام، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اصل قاتلوں کے نام نہیں لیتے. آپ عمر ابن سعد کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. آپ شمر ذوالجوشن کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. آپ ان سب کے متفقہ امیر یزید کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا ابن زیاد کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس پارٹی کا بندہ ہے. آپ ان کو صرف ایک پردہ ڈالنے کے لیے کہ ان بندوں کے نام جو ہے وہ کسی طرح پیچھے چلے جائیں، ہم یہ واویلا کرتے رہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ امام حسین کے جو قاتل تھے وہ شیعہ تھے. اس وجہ سے آپ اس لفظ کو بنیاد بناتے ہیں کہ امام نے کہا، خط میں لکھا میری طرف سے میرے شیعوں کے نام، یا پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے شیعوں سے آپ کی طرف. اچھا اس کے بعد جب امام نے یہ کہہ دیا کہ تم پر وائے ہو،
جو بندہ امام کے قتل پہ ادھر پہ ہو گیا، اگر آپ کی منطق مان لی جائے کہ جو بندہ امام کے قتل میں شریک ہو گیا، تو جس طرح ایک صحابی صحابیت سے خارج ہو کر مرتد ہو گیا، کوئی بھی، مطلب یہاں پہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے یا صحابیت کے رتبے کی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن جو بندہ صحابیت سے نکلا اور نکل کر مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، تو جب جو بندہ امام حسین کی بیعت چھوڑ کے لشکر یزید میں مل گیا، وہ پھر کس طرح شیعہ رہ گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جتنے بھی حوالہ جات دیے اس میں صرف خطوط کی بنیاد پر لفظ شیعہ کا جو استعمال ہوا، ان کو اگر آپ کی منطق میں مان بھی لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی شیعوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، وہ پکے ٹھکے شیعہ تھے، وہ بالکل پکے تھے، آپ ہمیں یہ الزامی طور پر منوائیں، ٹھیک ہے جی مان لیا خط لکھنے والے شیعہ تھے۔ اچھا بھی شیعوں میں ان میں پھر سلیمان بن سرد بھی ہے، وہ صحابی رسول ہے، اگر آپ نے ہمیں منوانا ہے تو پوری بات منوائیں نا۔ آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، تو آپ کو کم از کم یہ بھی ماننا پڑے گا پھر ان قاتلین میں سلیمان بن سرد بھی ہے، ان قاتلین میں عمرو بن الحجاج زبیدی بھی ہے، ان قاتلین میں جو ہے وہ رفاع بن شداد بھی ہے، ان میں مسیب بن نجبہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان ساروں کو ماننا پڑے گا، پھر ایسا نہیں ہے کہ دو چار کو مانیں گے دو چار کو چھوڑ دیں گے۔ کیا ہے جی ہم نے تو صرف شیعوں پہ ایک الزامی جواب قائم کیا تھا کہ شیعہ کے ہاں کیونکہ یہ امام کے شیعہ شمار ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ امام حسین کے قاتل بھی کہتے ہیں۔ آپ کو صرف اس مقدمے کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف شیعت کی بنیاد پر یا کہہ دینے کی بنیاد، پھر وہ لفظ شیعہ جو ہے وہ تو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ٹھیک ہے آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جس کو امام شیعہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دیکھیں نا، جس کو امام شیعہ کہہ دیں، اگر آپ اس کے بارے میں ہم سے منوا رہے ہیں تو پھر ہم سے نہ منوائیں، پھر تھوڑا سا خود بھی مانیں۔ یہ صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے کہ خط لکھنے والوں میں سلیمان بن سرد تھے، بلکہ سنی کتابوں میں بھی ہے کہ خط لکھنے والوں میں سلیمان بن سرد بھی تھے، بلکہ یہ تو ان سب کے امیر تھے، ان کے اس لشکر کے بھی امیر تھے، بعد میں جو ان کی تحریک توابون کے نام سے چلی اس کے بھی امیر تھے، اور جو ان کا سارا معاملہ ہوا عین الوردہ کے مقام پر وہ سارا انہی کی سربراہی میں ہوا تھا، اور جو معاملہ سارا تھا وہ آپ سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اخلاقی جرات کریں، اور اگر آپ صرف خط لکھنے کی بنیاد پر امام کا ان کو شیعہ کہنے کی بنیاد پر اور ان شیعوں کا امام کی مدد نہ کرنے کی بنیاد پر شیعوں کو اگر کہتے ہیں کہ شیعہ قاتلین حسین ہیں، تو ساتھ کم از کم تھوڑا سا دیانتداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ساتھ یہ بتایا کریں کہ بھائی جان جو اصل قاتل تھے جن میں یزید اس سارے کا جو ہے وہ کرتا دھرتا تھا، وہ ہمارے امیر المومنین سیدنا یزید کا سیدنا معاویہ کا بیٹا ہے، جو عمر ابن سعد تھا جس نے سارے سرکردہ معاملے میں جو اس سب کا دیکھنے والا تھا، یزید کے بعد جو ان سب چیزوں کا انچارج تھا وہ بھی ہمارے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور جو ابن زیاد تھا وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا، جو شمر ذی الجوشن تھا، ذی الجوشن رابی بھی صحابی تھا، ذی الجوشن بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ تو باقی یہ چیزیں بھی بیان کیا کریں نا ساتھ، اس سے کیوں آپ پہلو تہی کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں اچھا سمجھا دیں۔ اور پھر جی اصل جی جی قاتلوں کو چھوڑ کے انہوں نے باقاعدہ جی جی جنگ کی ہے، میدان جی جنگ میں جی اترے ہیں، تلوار لے کے اترے ہیں، ان کو چھوڑ کے صرف خط لکھنے والوں کو آگے لے آنا کا یہ خط لکھنے والے تھے، انہوں نے بعد میں امام حسین کی جو ہے وہ مدد نہیں کی تھی اس لیے یہ قاتلین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو آپ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی چیلنج اتنا مطلب میں اس کی کوئی بنیاد نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چیلنج ہے کہ شیعہ ہی قاتلین حسین ہے، یہ تو اچھا ایک متواتر نقل ہوتی ہوئی تاریخ ہے کہ شیعوں میں ان کے امام حسین کے قاتلوں میں شیعہ نہیں تھے، بلکہ امام حسین کے جو اصلی قاتل میدان جنگ میں جو قاتل تھے وہ تو صحابیوں کی اولادیں تھیں۔ یہ اچھا تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، اچھا ہر اب میں طبقے بولوں میں ہر طبقے کے جو ائمہ محدثین تھے، ائمہ تواریخ تھے، انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ آپ اس پہ تھوڑا سا بولیں، اگر آپ اس پہ مزید جی یہ گفتگو کرنا چاہیں کہ جو لوگ اس میں خط لکھنے والے تھے وہ صرف شیعہ کتابوں میں یہ لوگ ہیں جن کے نام آپ نے دکھائے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے، سنی کتابوں میں بھی یہی نام ہے جو آپ نے شیعہ کتابوں سے دکھائے ہیں، تو یہی نام سنی کتابوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ کامل میں جو اس کا ابن زیاد کا جو خطبہ ہے جو اس نے ماشاءاللہ دیا آپ کے ابن زیاد صاحب نے، کیونکہ اب صحابی کی اولاد ہے، ہمیں اس کا تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ وہ اب اس کے نام کے ساتھ اگر کچھ اور بولیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں گے کہ یہ توہین صحابہ کا معاملہ ہے۔ تو ابن زیاد جو آپ کے امیر المومنین کے جو ہے وہ تھے قاری خاص تھے،
تو انہوں نے جو خطبہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد، الحمدللہ الذی لیظہر الحق، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو اس نے خطبہ دیا تھا وہ تھوڑا مجھے بولنے دیں، پھر آپ جو خطبہ پڑھیے گا نا، کیونکہ آپ کی بات تھوڑی کافی لمبی ہو تھوڑا گئی سا ہے۔ تھوڑا دیکھ لینا، بات لمبی کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج یہی سمجھے کہ آج کا دن، آج کی میں جو بھی تو شام بولوں گا تھی نا، وہ میں بولوں گا، وہیں ٹائم لگے گا نا بولنے میں۔ بولیں گے آپ انشاءاللہ، میں آپ کو سارا سن کے جاؤں گا، اگر آپ ساری رات بھی بیٹھے رہیں گے میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا۔ نہیں، اور ساتھی بھی ہے نا، تو 6 اس ساتھی نے بیٹھے ہوئے کہا ویٹنگ میں۔ کہ تمام جی تر جی آپ حمد بولے بولے۔ اس خدا کے لیے، کامل ابن اسیر کا حوالہ، اور یہ کامل تاریخ کامل وہ تاریخ کی کتاب ہے جو جی جی ہندوستان میں جو آپ کے جو مولوی فاضل بنتے تھے، جو مولوی صاحبان بنتے تھے، ان کے نصاب میں شامل رہی ہے، بلکہ میرے اچھا پاس تو جو اردو ترجمہ ہے وہ بھی اس پر باقاعدہ چھاپا ہے کہ یہ کس سلسلے میں طبع ہوئی ہے، سلسلہ نصاب جو تعلیم جامعہ عثمانیہ، ٹھیک ہے جی، کامل ابن اسیر، مولوی محمد جمیل الرحمان صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی جی ابن زیاد صاحب لگا رہا ہوں ساتھ، آپ کو پتہ ہی ہے، تمام تر حمد اس خدا کے لیے جس نے حق اور اہل حق کو غالب کیا، یعنی کہ یزید اور اس کے لشکر کو، اور امیر المومنین یزید اور اس کی جماعت کو، یہاں پہ تو جماعت ہے لفظ، لیکن وہاں پہ لفظ شیعہ کا استعمال ہوا ہے عربی متن میں، امیر المومنین یزید اور اس کی جماعت کی مدد کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور اس کے شیعوں کو غارت کیا۔ اب یہاں پہ آپ کو لفظ شیعہ نظر نہیں آتا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے اپنی نصرت کے ساتھ یزید کی مدد کی، یزید کے ساتھ اپنی مدد بھیجی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو غارت کیا اس کے شیعوں سمیت۔ یہاں پہ آپ کو لفظ شیعہ نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں بولوں؟ تھوڑا سا اس پہ کریں، جی کریں۔ جی جی دیکھیں، سیدنا حسین کا شیعہ بولنا آپ کو قبول نہیں ہے، لیکن ابن زیاد کا شیعہ بولنا آپ کو قبول ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آگے بات کرتا ہوں میں۔ آپ کی نے کتابوں سے آپ کے لیے آپ تھوڑا خاموش یہ رہیے۔ دیکھیں نا، دیکھیں میں بالکل جس خاموش طرح تھا نا، آپ ہمارے الزامی، میں بالکل خاموش تھا، لوگ بولیں گے کہ یہ میری بیچ میں تھوڑی بول سی رہا ہے۔ عرض میں بالکل چپ ہو جاؤں گا، یہ میں بھی آپ کا اپنا تھوڑا خود کو بھی، جیسے آپ نے مجھے ٹوک کے واضح کیا تھا کہ ہم اس کو اپنے لیے نہیں مانتے بلکہ آپ کے لیے مانتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو الزامی طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں کا خطبہ ہے، یہ ابن جریر سے لے کر ابن اسیر تک اور پھر مولانا مودودی تک، یہ سب نے اسی کو نقل کیا ہے کہ یہ ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا تھا۔ جی اب آپ بولے، اب میں نہیں بولوں گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے، جو میں نے دلائل دیے تھے شیعہ ہونے کے، تو میں نے ائمہ معصومین سے دیے، جن کو آپ معصومین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیعوں کو جانتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کو بھی جانتے ہیں، تو ان کا شیعہ ہونا آپ کو کربلا کے، ان کا شیعہ کہنا قاتلین کو کربلا میں قبول نہیں، آپ کو دوسری جگہ پہ قبول کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے، اس پر آپ نے کوئی واضح بات نہیں کی ہے۔ آپ کی پوری تقریر جو ہے، آپ نے پوری جو بات کی ہے، وہ ابن زیاد، شمر، عمر بن سعد، آپ کی پوری بات ان پہ گھومی ہے۔ ہم نے کبھی بھی ان کو کوئی قاتل پاک اور جو یہ تھے پوتر نا، نہیں کہا۔ قاتل جو یہ تھے میدان پوری بات جنگ میں سنیے آئے، گا جو میری، یہ تھے تو انہیں کے گرد گھومے گی نا۔ پوری بات سنیے گا میری۔ ہم نے کبھی بھی ان کو پاک اور پوتر نہیں کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی آڑ میں، ابن زیاد کی آڑ میں، شمر کی آڑ میں یہ خود کو چھپاتے ہیں شیعہ۔ قاتلین خود ہیں، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں نے بلایا، تمہیں نے قتل کیا، اور انہی کو ہی سیدنا حسین مومنین کے پکار رہے ہیں، انہی کو ہی کہہ رہے ہیں خزلتنا شیعتنا، انہی کو ہی اہل بیت شیعہ کہہ رہے ہیں، سارے شیعہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے نام لیے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ کا بیٹے تھے، یزید صحابی کا بیٹا، ٹھیک ہے، اور ابن زیاد آپ کے صحابی کا جو ہے وہ آپ کے امیر المومنین، آپ نے یزید کے بارے میں کہا کہ آپ کے امیر المومنین کا خاص جو ہے وہ چہیتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے عمر بن سعد کا نام لیا، شمر وغیرہ کا نام لیا، آپ نے کہا کہ صحابہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی صحابہ کے بیٹے ہونا یہ ہمارے کھاتے میں آ گیا، تو اگر علی کا صحابی
علی کے صحابی کا بیٹا آ گیا تو وہ کس کے کھاتے میں آ گیا؟ وہ شیعہ کھاتے میں آئے گا نہیں آئے گا؟ کیونکہ علی کا صحابی تھا، کہنے والے بھی شیعہ ہیں۔ زیاد کون تھا؟ ابن زیاد کا باپ۔ زیاد کون تھا؟ سیدنا علی کے شیعوں میں سے تھا، سیدنا علی نے اس کو بصرہ کا عامل بنایا تھا۔ یہ موجم رجال حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ ترجمے میں، زیاد اس کا بیٹا ابن زیاد، ٹھیک ہے جی۔ تو علی کے شیعوں میں سے علی کے شیعہ کا بیٹا کون ہوا؟ ابن زیاد۔ تو اگر صحابی کا بیٹے پہ تنقید ہے آپ کو، تو علی کے شیعہ کے بیٹے پہ آپ کو تنقید، علی کے صحابی کے بیٹے پہ، من اصحاب علی لکھا ہوا ہے وہاں، میں کھول کے دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ زیاد کو اصحاب علی میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے شیعوں نے شمار کیا ہے۔ تو اصحاب علی کے اولاد زیاد قاتل حسین، جس کا آپ نے خطبہ پڑھا، تو یہ کون تھا؟ یہ علی کے صحابی کا بیٹا تھا۔ اب جو فتویٰ لگانا ہے آپ فتویٰ لگائیں، کیونکہ آپ ہی کا اصول ہے کہ صحابی کا بیٹا تو قصوروار سنی، تو علی کے صحابی کا بیٹا تو قصوروار شیعہ، لکھنے والے بھی شیعہ، موجم رجال حدیث ابو القاسم خوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں شمر پر۔ شمر کون ہے؟ شیعہ علی میں سے تھے، سیدنا علی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، سیدنا علی کے ساتھ لشکروں میں موجود تھے، جنگ صفین لڑے ہیں۔ واقعہ کربلا میں آ کر خطبہ آ کے بیان کر رہا ہے کہ عباس اور عثمان جو علی کے بیٹے ہیں، ان کے لیے میں امان لے کر آیا ہوں، ان کو کچھ نہیں بولوں گا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن عباس اور عثمان جو علی کے بیٹے ہیں، وہ اس امان کو ٹھکراتے ہیں۔ اب وہ امان کیوں لے کر آیا تھا شمر؟ اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ میری جو ان کی والدہ ہے وہ میری خاندان میں سے ہے، تو اس لیے خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی یہ بھی اہل بیت سے اس کا رشتہ ہوا، تو اگر بیٹا رشتہ بن کر آپ ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں تو پھر سیدنا علی کا سالہ ہوا، یہ دور کا سالہ ہوا، خاندانی سالہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور امان لے کر آیا تھا عباس اور عثمان کی، تو آپ یہ فتویٰ لگائیں اس پر، ٹھیک ہے۔ باقی تو اس طرح تو گھوم پھر کے سارے شیعہ ثابت ہو رہے ہیں تو یہ عمر بن سعد کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ سعد کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ سعد نے معاویہ کو یہ کہا، معاویہ نے پوچھا اس سے کہ سعد تم گالی کیوں نہیں دے رہے؟ سعد نے علی کے فضائل سنائے۔ یہاں بھول گئے آپ سعد کو ہیں؟ اسی سعد کا بیٹا ہے عمر بن سعد۔ یا سعد کو برا کہنا ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ سعد میں عشق علی تھا، سعد میں عشق علی تھا، تبھی تو آپ بیان کرتے ہیں نا کہ سعد نے کہا کہ معاویہ میں گالی نہیں دیتا اس کو کیونکہ اس کے بارے میں فلاں 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 فضائل ہیں، تو سعد علی کے فضل کا قائل تھا، ٹھیک ہے۔ تو فتویٰ لگانا سعد پہ لگائیں آپ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہی کے اصول سے ہم آپ ہی کو جو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں صحابی کا بیٹا فلاں صحابی کا بیٹا فلاں صحابی کا بیٹا، تو آپ ہی کے اصول سے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ ابن زیاد علی کے صحابی کا بیٹا، عمر بن سعد حضرت سعد کا بیٹا، حضرت سعد علی کا محب، اور جو علی کا محب ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ گھوم پھر کے بعد آپ پہ ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے جذباتی ہو کر سارے نام لیے، گھوم پھر کے یہ سارے آپ کے ہی کھاتے سے نکل رہے ہیں۔ ابن زیاد علی کا شیعہ، زیاد علی کا شیعہ، اس کا بیٹا ابن زیاد۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ گھوم پھر کے آپ ہی کے اصول سے آپ ہی گلے فٹ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا اس سے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے جو دلائل دیے ہیں اس پر میں نے ائمہ معصومین سے، شیعہ کتابوں سے دلائل دیے ہیں، اور میں نے اصول بھی پیش کیا ہے کہ امام اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر امام کا شیعہ کہنے کے بعد بھی شیعہ نہیں ہے تو پھر اگر وہ خود کو شیعہ کہے تو ہم اس کو شیعہ نہیں مانیں گے۔ پھر آپ نے مثال دی صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں مثال بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ امام کو علم غیب ہوتا ہے، امام اپنے شیعوں کو پہچانتا ہے، ان کے باپ کو پہچانتا ہے، اس دادا کو پہچانتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے دور کے شخص کو پہچانتے تھے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، اہل مدینہ اور آس پاس کے بہت سارے لوگ ہیں وہ منافق ہیں، آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کسی کو بظاہر صحابی کہہ دیا تو یہ اللہ کے نبی کو قرآن کے مطابق ان کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ بات بنتی ہی نہیں ہے، آپ کی یہ بات اس کی بنیاد ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی بات کی بنیاد ہی غلط ہے تو آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ الصحابۃ کلھم عدول کا عقیدہ ختم ہوا، تو ختم نہیں ہوا۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافق کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نبی آپ کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہے، تو جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو ہم کسے کہیں کسی بارے میں صحابی؟ ہاں بعد میں جب وہ اس کی سیرت ہم دیکھیں گے، اس کا ہم دوسرے صحابہ کرام سے اس کا چال چلن دیکھیں گے اور اس کے اعمال دیکھیں گے کہ واقعی یہ صحابی تھا یا نہیں تھا، اور دوسرے صحابہ کرام نے جو مومنین تھے ان کا اس سے تعلق کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافق جو بھی رہا ہے وہ آخر تک نہیں رہا۔ منافق یہاں قتل ہوا ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کر قتل ہوا ہے، یا زکوٰۃ کا منکر بھی قتل ہوا ہے، یا واپس مومن صحیح مومن ہوا ہے۔ منافق رہ کر آخر تک چلا ہو، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور تک یہ بہت ہی کم ہوا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہے ہیں۔ منافقین کو اللہ نے زندگی میں عذاب دے دیا تھا، اور منافق تو ہم صحابی کہتے ہی نہیں نا، منافق کو ہم صحابی کہتے نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اگر شیعہ تھا تو قتل حسین کے بعد وہ شیعت سے خارج ہو گیا ہے جی، اگر شیعہ تھا تو حسین کے مخالف آ کر شیعت سے خارج ہو گیا۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ ابن زیاد اگر شیعہ تھا، اگر محمد بن اشعث اگر شیعہ تھا، سنی تھا بقول آپ کے، یہ سارے سنی تھے، شمر وغیرہ وغیرہ سارے سنی تھے، تو قتل حسین کی وجہ سے وہ سنیت سے نکل گئے، خارجی اور ناسبی بن گئے، تو آپ کا بھی اعتراض آپ ہی کے اصول سے ختم ہوا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد، شمر، ابن اشعث یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ سنی تھے، تو حسین سے لڑ کر دشمنی کر کے یہ سنیت سے خارج ہوئے، خارجی ناسبی بن گئے، تو ہم پہ الزام آپ کا آپ ہی کے اصول سے ختم ہوا، اصول آپ کا، الزام ختم ہوا الحمدللہ۔ تو آپ کی جو باتیں ہیں آپ نے جذباتی ہو کے بات کی، لیکن آپ کی کوئی بات کسی بھی کام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، پھر آپ کو اور ساتھی بھی نیچے کھڑے ہوئے میسج کر رہے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے رانا صاحب؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ جب آپ اس اصول کو مان گئے ہیں، الحمدللہ جب آپ نے یہ اصول ہی تسلیم کر لیا کہ ہماری منطق آپ کے لیے بھی اوکے ہے، کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ جو بندہ جس طرح امام حسین کے مخالف آ کے ایک بندہ جو ہے وہ شیعہ سے خارج ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بندہ جو پہلے صحابی تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، تو اب وہ صحابیت کی لسٹ سے خارج ہو گیا۔ تو جب آپ نے اس چیز کو ویسے ہی تسلیم کر لیا کہ ایک بندہ پہلے شیعہ تھا، امام کا شیعہ تھا، امام اس کو جانتے تھے، تو جب اس نے اپنے آپ کو اس شیعہ سے ہی الگ کر لیا، وہ امام کے حکم کے ہی خلاف آ گیا، بلکہ حکم کے خلاف تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ امام کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آ گیا اگر کوئی شیعہ، تو پھر تو وہ شیعہ نہ رہا، پھر تو اس نے امام کی امامت ہی چھوڑ دی نا۔ امام کی جب آپ نے اس اصول کو ہی تسلیم کر لیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آپ کے ساتھ جو گفتگو کا مقصد تھا نا، وہی بالکل جڑ سے ہی پورا ہو گیا کہ آپ نے اس چیز کو، اس اصول کو ہی تسلیم کر لیا۔ دوسری بات، آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ اس منطق پر چلیں گے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دور کو صحابہ کو نہیں جانتے تھے، ہے بھی بالکل ایسے ہی، قرآن پاک کی آیت ہے، اور الحمدللہ یہ بھی آج مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے منہ سے اس چیز کا اقرار کروا رہا ہوں کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کے صحابہ میں، رسول اللہ کے صحابہ میں صحابی کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس سے پہلے تو آپ اس چیز سے کنٹینیوسلی بھاگ رہے تھے، اور آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں یاد ہو، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے آپ کا مکالمہ چل رہا تھا، بلکہ اسی طرح گروپ میں ہی بات چل رہی تھی، واٹس ایپ گروپ میں ہی، کہ آپ اسی چیز پر اڑے ہوئے تھے کہ عدالت صحابہ کا نظریہ جو ہے وہ عین قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ تو تب بھی میں نے آپ کو اس چیز پہ یہی لقمہ دیا تھا کہ بھائی جان، عدالت صحابہ کا نظریہ تو ویسے ہی قرآن کریم کے خلاف ہے، اور اب آپ بے شک اس چیز سے مکر جائیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی آپ کی عادت ہے کہ آپ مکالمے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور بعد میں آپ ان سے ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جی میں نے تو یہ تو الزامی طور پر کہا تھا، یہ تو میرا اپنا عقیدہ نہیں تھا، میں نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ دوران گفتگو چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس منطق کو اپنے لیے قائم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج آپ نے یہ منطق بنائی ہے
کہ آپ نے جب اس چیز کو تسلیم کر لیا تو اسی طرح آپ کا عدالت صحابہ والا عقیدہ بھی الحمدللہ آپ کے ہی منہ سے سب کے سامنے آ گیا کہ بھائی رسول پاک تو خود بھی نہیں جانتے تھے صحابہ میں صحابی کون ہے منافق کون ہے۔ اچھا اب دوسری بات جو آپ نے کی 2-3 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے جو آپ کو دوبارہ اس پہ جواب دینا ہے کہ جب ایک بندے کے بارے میں جیسا کہ آپ نے ابن زیاد کے بارے میں کہا کہ ابن زیاد کا جو باپ تھا زیاد جو تھا وہ امام علی کے شیعوں میں تھا، تو دوبارہ میری آپ سے پھر وہی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کم از کم یہ اخلاقی جرات کریں کہ جب آپ ایک بندے کو یہ کہہ کر ٹھکرا رہے ہیں، اس منطق کو آپ قائم کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بندہ علی کا شیعہ تھا تو اب یہ شیعوں کے لیے حجت بنے گا، تو کم از کم آپ کو ساتھ یہ اقرار کرنا ہوگا کہ اب آج سے اس وقت سے ہمارا علی کے اصحاب سے بھی تعلق نہیں، نہ ہمارے بزرگوں کا تھا نہ ہمارا ہے، نہ حسین کے اصحاب سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ حسین کے شیعوں سے، جو شیعوں سے مراد جو اس وقت لفظ اصل میں سارے جو اس مدعے کا جو آپ کو جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں اس کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ لفظ شیعہ کا استعمال ہے، ٹھیک ہے جی، لفظ شیعہ کا استعمال جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوا ہے، آپ کے راویوں کے بارے میں ڈھیر کتابیں بھری ہیں، فلاں بھی شیعہ تھا فلاں بھی شیعہ تھا، اور اس میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے ذہبی کو یہ کہنا پڑا ہے اس میں میزان الاعتدال میں ابان بن تغلب کے ترجمے میں اس کو باقاعدہ وضاحت کرنی پڑی ہے کہ شیعت کیا ہے، شیعہ کیا ہے، کس شیعہ کو رد کیا جائے گا اور کس شیعہ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر صرف لفظ شیعہ کو دیکھ کر روایتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیں تو ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ روایتوں کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ جاتا رہے گا، تو آپ اس منطق کو بنیادی طور پر اس لفظ شیعہ کو لے کر کھیل رہے ہیں، تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ زیادہ دیر ٹک پائیں گے، آپ کو اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ کم از کم جو امام حسین کے میدان جنگ میں جو قاتل ہیں جنہوں نے آپ پر نیزے برسائے ہیں، آپ پر تیر برسائے ہیں، آپ پر آپ کے خلاف قتال کیا ہے اور آپ کی جو جسد مبارک تھا ان کو یہ بھی مطلب اس کے بعد بھی سکون نہیں آیا کہ اب ہم ذرا معاملہ جو ہے وہ امام حسین کو شہید کر دیا تو بس کریں، اس کے بعد ان کی جو جسم مبارک تھا ان کو گھوڑوں کے ساتھ جو پامال کیا گیا، تو یہ سارے لوگ تاریخ متواتر طور پر بتاتی ہے کہ یہ سارے لوگ جو تھے وہ صحابہ کی اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، آپ کم از کم اخلاقی جرات یہ کریں نا کہ میدان عمل میں، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جو لوگ امام حسین کے قاتل تھے ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی اولادیں ہیں، بے شک ان صحابہ کو پھر شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کا خود جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں گے، لیکن کم از کم آپ اس چیز کو اپنے منہ سے بیان تو کریں نا، ساتھ ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے کہ کس کو کہاں پہ شیعہ رکھنا ہے، کون کس درجے کا شیعہ تھا۔ اب جو بندہ خلیفہ اول کی خلافت کو ہی مان رہا ہے، دوم کی خلافت کو مان رہا ہے، خلیفہ سوم کی خلافت کو مان رہا ہے، تو وہ پھر علی کا وہ شیعہ تو نہ رہا، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ کون سی کہاں کی شیعت رہ گئی اس میں۔ پھر دوسری بات قاعدہ پھر وہی لگے گا کہ جو بندہ امام کی بیعت سے نکل کر امام کے خلاف میدان جہاد میں آ گیا، آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آپ کے دشمنوں سے جا ملا، وہ تو ویسے شیعہ سے خارج ہو گیا، تو معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ آپ نے یہ چیز بھی مان لی کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو بطور منطق لے کر آتے ہیں، تو جب یہ منطق آپ ہم پر اپلائی کریں گے آپ پر بھی اپلائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ کم از کم سچ بولیں، اور وہ سچ یہی ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے جو تھے میدان جہاد میں، اور اگر آپ دوسرا پیچھے چلنا چاہتے ہیں، خطوں کی طرف چلنا چاہتے ہیں، لفظ شیعہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ لوگوں کو آپ وہ خط تو دکھا دیتے ہیں، لفظ شیعہ بھی دکھا دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ یہ بھی صحابی تھا، یہ صحابی تھا، یہ صحابی کا بیٹا تھا، اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ بندہ میدان میں آیا تھا، اس نے نیزہ چلایا تھا، اس نے تیر چلایا تھا، تو کم از کم اتنی اخلاقی جرات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین کے اصل قاتل کون تھے۔ اس کے بعد آپ اب جو کہنا چاہیں کہہ لیں، اس میں میں آپ کو اگر مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے کچھ صحیح بات کی ہے تو میں آپ کو آپ کا حق بنتا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا تاکہ میں اس کو کلیئر کر سکوں۔ اب تک کی بات یہی ہے کہ آپ صرف لفظ شیعہ کو لے کر کھیل رہے ہیں، اور اس چیز کا آپ نے اقرار کیا ہے کہ آپ ہم پہ یہ الزامی طور پر یہ دیکھیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے، جو شخص جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کے قاتل سنی تھے، تو اس میں کہیں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ تھے، آپ تو تھے ہی نہیں اس میں، آپ نہ تھے، آپ کے دادا نہ تھے، آپ کے پردادا نہ تھے، ان کے باپ نہ تھے، پردادا کے پردادا نہ تھے، پردادا کے پردادا کے پردادا نہ تھے، تو کم از کم کوئی مطلب بہت سی نسلیں چلیں گی تو پھر کام آگے۔ پھر آپ بلوچستان سے ہیں، بلوچ ہیں، نسلاً بلوچ ہیں، میں نسلاً پنجابی ہوں، ہمارے آباء و اجداد تب پتہ نہیں کہاں پہ تھے اور کہاں پہ جو ہے وہ ان کا کیا مذہب تھا تب،
تو اس چیز کو صرف ایک گلیمرائز کرنے کی حد تک جو ہے وہ آپ کا ایک پروپیگنڈے کے، میں اس جو بہتر فٹ اس پہ لفظ ہوتا ہے، پروپیگنڈے کے طور پہ آپ اس لفظ کو جتنا استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا میں ان کا کوئی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس موضوع کا کہ امام حسین کے قاتل جو تھے وہ شیعہ تھے، کیونکہ یہ بات تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ آپ کے تقریباً تمام علماء، کوئی اکا دکا ہی ہوگا جو محمود احمد عباسی جیسا کو ناسبی اگر نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ آپ کے تمام علماء اس چیز کو مانتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے اس وقت کے یزید کے کرندے تھے۔ یزید جو تھا وہ کے لیے جو بیعت کا کام شروع کیا تھا وہ بھی معاویہ بن ابو سفیان نے شروع کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا حوالہ میں آپ کو، یہ الزامی طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت آپ کو دکھانے کے لیے ہے، آپ پہلے بھی آپ کی جو ہے وہ نظر میں ہوگا، ایسا نہیں ہے آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ مروان جو ہے وہ، مروان کو آپ کے ہاں صحابی کا درجہ حاصل ہے، مروان جو تھا وہ صحابی تھا۔ اچھا چلیں اگر نہیں بھی تھا لیکن کم از کم آپ کے بلکہ زیادہ تر آپ کے لوگ اس کو صحابی مانتے ہیں، جن میں میرے پاس اس وقت مقالات عثمانی جو ظفر احمد عثمانی صاحب کی ہے، اس میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے مروان پر، اس کو مروان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہرحال ان کے صحابی ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ مقالات عثمانی ہے، بیت العلوم سے شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 145 ہے ظفر احمد عثمانی صاحب کی، اس میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ بہرحال ان کے صحابی ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اگر صرف رویت کو صحابیت کے لیے کافی سمجھا جائے، اور یہی جمہور کا قول ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے کہ صرف رویت جو ہے اسی کو صحابیت کے لیے کافی سمجھا جائے گا، تو اب ان لوگوں کے اقوال پر التفات نہ کیا جائے گا جو اس میں کلام کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یعنی کہ جو صحابیت کی تعریف میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں یا جو مروان پہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس میں ابھی شیعوں نے خط نہیں لکھے، ابھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ ابھی صرف یزید کی بیعت کا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے۔ تو ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جب یزید نے اپنی بیعت طلبی کے لیے ولید کو خط لکھا تو ولید جو تھا وہ مروان سے ناراض تھا، لیکن اس نے اس معاملے میں مروان کو بلاوا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہارے ساتھ کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مروان، ہاں بھائی امیر کا حکم آیا ہے کہ حسین سے اور عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن عمر سے، ان تینوں سے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو پھر ان کی گردن مار دو، یعنی کہ ان کو قتل کر دو۔ تو اب مروان جو ہے وہ آپ کا صحابی ہے، اب وہ کیا مشورہ دے رہا ہے؟ مروان نے کہا، کامل ابن اسیر، وہی اردو ترجمے سے پڑھا ہوں، سلسلہ نصاب تعلیم جامعہ عثمانیہ ہندوستان کی چھپی ہے، حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے، اور مولوی محمد جمیل صاحب اس کے جو ہے وہ مترجم ہے۔ تو اس میں اس سارے واقعہ کے ضمن میں ولید جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے مروان کو، مروان جو ہے وہ ولید کو مشورہ دیتا ہے۔ مروان نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سب حضرات کو اسی وقت بلوائیں اور بیعت کرنے کا حکم دیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو خیر آپ بھی قبول کر لیں، لیکن اگر وہ انکار کریں تو قبل اس کے کہ ان کو امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع ہو، ابھی ان کو، بلکہ اسی معاملے کے، اسی روایت کے اس پورے واقعے کے شروع میں لکھا ہے کہ ابھی یزید نے ان کو بلاوا صرف یہ بھیجا تھا کہ ان سے جو ہے وہ چپکے سے بیعت لے لو اپنی، اور ان کو یہ نہ بتانا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے، ان کی مر گئے ہیں۔ تو مروان صاحب جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع نہ دیں کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، بلکہ ان کی گردنیں مار دیں، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو یہ بتائے بغیر کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، معاویہ مر گیا ہے، ان کی گردنیں جو ہے وہ مار دو، ان کو قتل کر دو، کیونکہ اگر ان کو امیر مرحوم کے انتقال کی خبر مل گئی تو ہر ایک شخص ان میں سے ایک ایک طرف چل پڑے گا۔ یہ تو خط و کتابت سے پہلے کی بات ہے، خطوں والا معاملہ تو چلو بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے امیر اور امیر کے جو کرندے تھے وہ پہلے یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اگر حسین نے یزید کی بیعت نہ کی تو حسین کی بھی گردن مار دی جائے گی، عبداللہ ابن زبیر کی بھی گردن مار دی جائے گی، اور عبداللہ ابن عمر کی بھی گردن مار دی جائے گی۔ یہ بطور تبرک ایک چھوٹا سا حوالہ جو ہے وہ آپ کو عنایت کیا ہے گفتگو کا اختتام کرنے کے لیے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کی باتوں کا میں کوئی یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جواب دوں، آپ نے تقریباً وہی باتیں کی ہیں جو آپ پہلے دو دفعہ کر چکے ہیں نا،
آپ نے وہی باتیں کی صحابی کو. آپ نے ایک تو یہ الزام لگایا کہ میں ہر اس بندے کو صحابی مانتا ہوں جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. آپ نہیں مانتے. مانتا ہوں. اب خاموش رہے نا, آپ تھوڑا نہیں سنیں. غلط, مجھ پہ پھر غلط میرے بارے میں پھر دیکھیں نا, اگر آپ میری آپ نے طرف کیا غلط کہا تھا, بات یہ منسوخ آپ نے کریں گے. مختصر بتا کیا کہا تھا آپ میں نے نے صحابی کے بارے میں, کہ میں کیا مانتا ہوں صحابہ کے بارے میں. صحابی کے ہاں صحابی کے بارے میں میں نے صحابی کے بارے میں مختصر. آپ کے بارے میں کچھ نہیں دیکھیں میں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں نے مقالات عثمانی سے علامہ ظفر آپ نے احمد شروع میں عثمانی کہا کی تھا نا عبارت کہ نقل. آپ نے ڈیبیٹ کی تھی صحابۃ کلھم عدول, آپ ہاں نے جی کیا کہا تھا اس بارے میں. ہاں اس بارے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کا یہ جو قاعدہ ہے, یہ جو کلیہ ہے صحابی کلھم عدول والا, یہ ویسے ہی نص قرآنی کے خلاف ہے. اور اس کو آپ نے آج تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے صحابہ میں صحابی کون ہے, منافق کون ہے. آپ نے تسلیم کیا اس بات کو, اور قرآن پاک کی آیت بھی یہی ہے. اسی زمن میں نے کہا کہ یہ الحمدللہ جو صحابی کلھم عدول والا کلیہ ہے تو بالکل ویسے ہی فارغ ہے, قرآن کریم کی روشنی میں فارغ ہے. آپ اس کو مانے نہ مانے, پہلے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور آج آپ نے اس لائیو ڈیبیٹ میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹھیک پر ہے, تسلیم بھی آپ کی کیا ہے بات کہ سن رسول لی اللہ میں تو نے. خود نہیں جانتے تھے. جی آپ آپ نے کی اپنی بات طرف سن سے لی مجھ میں نے. پر الزام دیا تھا کہ آپ کے ائمہ جانتے ہیں کہ شیعہ کون ہے اور شیعہ کون نہیں ہے, آپ کی بات سن لی لیکن میں نبی نے. پاک نہیں جانتے صحابی کون ہے کون نہیں ہے. تو بس پھر جب نبی نہیں جانتے ایک بندے کے بارے میں, نبی نہیں یہ جانتے کہ یہ اصل میں صحابی ہے بھی یا اندر سے کچھ اور ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے اور وہ مرتے دم تک ایمان پر ہی رہا ہے. تو وہ تو پھر وہ آپ کی بات سن معاملہ ہی لی. گڑبڑا ہے یہاں پہ. جی آپ کی بات سن لی میں نے. ابھی اور ساتھی اور بھی ہیں, اوروں کو بھی ٹائم دینا ہے. میں آپ کی باتوں کا مختصر جواب دوں گا. آپ نے جو صحابی کی بات کی کہ اللہ کے نبی صحابی کو نہیں پہچانتے تھے, میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی منافقین کو نہیں پہچانتے تھے. ٹھیک ہے, قرآن میں کیا ہے کہ مدینہ کے آس پاس منافقین ہیں. ٹھیک ہے, منافقین کو ہر منافق کو نہیں پہچانتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے کی تھی. اس لیے کچھ ایسے لوگ جو تھے جو بظاہر نمازیں پڑھتے تھے, بظاہر اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے, حقیقت میں وہ منافق تھے. ایسے کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ ہوں گے, اکا دکا ہوں گے. چلو اگر مان بھی لیں تو 60 70 80 90 100 ہوں گے. 1.5 لاکھ میں سے 100 ہو گے تو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو نہیں پہچانتے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 100 کو نہیں پہچان باقی 1 لاکھ کو پہچان لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم نے کہا ہے الصحابۃ کلھم عدول, ہر صحابی عادل ہے. صحابی منافق آتا ہی نہیں ہے. ہماری تعریف میں منافق میں صحابی آتا ہی ہے, صحابی میں منافق آتا ہی نہیں ہے. اور شیعہ متقدمین کی تعریف میں بھی صحابی میں منافق آتا ہی نہیں ہے. یہ آج کل کے شیعہ کہتے ہیں بھائی صحابی منافق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے بڑے کہہ چکے ہیں کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو. اس میں بس 4 شیعہ محدثین کے حوالے ہیں, لیکن شیعہ اپنے بڑوں کو نہیں مانتے. بہرحال چھوڑیں اس بات کو. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحابۃ کلھم عدول, تو وہ تو قائم ہے اپنی جگہ پر, کیونکہ صحابی عادل ہے نا. جب منافق صحابی میں داخل ہی نہیں ہے تو وہ عادل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہی فضول ہے آپ کی. باقی آپ کی ساری بات وہی ہے کہ آپ جو الزام مجھے دے رہے تھے, میں نے وہ الزام آپ کو دیا ہے, اور آپ سر الٹا گھوم پہلے کر آپ نے یہ الزام ہم پر دوبارہ لگایا ہے, بول یہ رہے ہیں آپ الزام دوبارہ آپ بول نے رہے ہیں ہم پر دیا ہے. ہم نے دوبارہ آپ بول کے رہے ہیں آپ الزام کو, آپ کی دوبارہ بول لاجک رہے کو ہیں آپ نے دوبارہ اوپر بول فٹ رہے ہیں کیا ہے. آپ آپ نے بات دیکھیں سننے نا, کی ذرا ضرورت رکھیں نا. بات سننے کی ضرورت میں رکھیں سن آپ. رہا ہوں, اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر بات آپ سننے مجھے کی ٹائم میں نے دیں گے, بات آدھے منٹ کاٹیں. اس کے بعد ٹائم اب دیں گے, اللہ نہ بنے نا, ٹائم دیں گے مجھے, اللہ نہ بنے پھر آپ, ٹائم دیں اللہ گے نہ آپ. بنے, اللہ نہ اچھا پھر بنے آپ. ٹائم دیں گے مجھے. اچھا میں چپ کر جاتا ٹائم ہوں, لیکن پھر آپ ٹائم دیں گے مجھے, ٹائم دیں گے آپ کو مجھے. 1 منٹ دوں گا بولنے کے لیے, 2 منٹ دوں گا بس. نہیں, ایک اس کے نہیں, کم بعد از کم 2.5 سے 3 منٹ دیں گے. 3 منٹ دوں گا. ٹھیک ہے اس کے آپ بعد کو. پھر آپ کمنٹ نہیں کریں گے, آپ پھر کمنٹ نہیں, نہیں کریں گے. اگر آپ کوئی نئی بات کریں گے تو میں جواب دوں گا بس. چلے ٹھیک ہے, اسی ٹھیک ہے, بات کو کنکلوڈ کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ فلاں صحابی کا بیٹا, فلاں صحابی کا بیٹا, فلاں صحابی کا بیٹا, اب اس اصول کو میں نے آپ پر پلٹایا کہ بھائی ابن زیاد جو ہے وہ زیاد جو تھا وہ سیدنا علی کا صحابی تھا, اس کا بیٹا, تو وہ آپ جو ہے وہ گھوم پھر کر الٹا مجھے ہی بول رہے ہیں. حالانکہ وہ آپ ہی کا اصول ہے, آپ ہی کے شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ ہی کے ذاکرین, آپ ہی کے علامہ فہامہ مناظرین بن کر یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کے بیٹے تھے. اب یہ آپ پر میں گھوم پھر کے یہ الزام لگا رہا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ الٹا مجھے ہی اس اصول کا ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ مانو کہ صحابہ کے بیٹے ہیں. بھائی آپ ہی نے دوسرا آپ ہی نے اصول قائم کیا تھا کہ اگر وہ شیعہ تھے تو حسین کے سامنے آ کر وہ شیعہ سے نکل گئے. تو میں نے یہی اصول آپ ہی پہ گھمایا تھا
کہ اگر وہ اس کو آپ سنی کہتے ہیں، صحابہ کے بیٹے کہتے ہیں، شمر کو، ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، تو وہ اگر ان کو آپ سنی کہتے ہیں تو حسین کے سامنے اگر وہ سنی سے نکل گئے، خارجی بن گئے، تو میں آپ ہی کا اصول آپ ہی میں لوٹا رہا ہوں اور آپ الٹا مجھے الزام دے رہے ہیں. تو کس طرح کی آپ جو ہے وہ تحقیق کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بات کا اصول ہی نہیں پتا کہ آپ ہی کے اصول کو میں آپ پر استعمال کر رہا ہوں، تو الٹا مجھے آپ ملزم بنا رہے ہیں اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کا الزام ختم کیا ہے. باقی رہی بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیعہ جب حسین کے سامنے آیا تو وہ شیعہ سے خارج ہو گیا، تو حسین نے کیوں کہا بھائی خزلت ناشیتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں خوار کیا ہے؟ کیا حسین کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کے میرے قتل کے سامنے آئے گا، آگے چل کے شیعہ سے نکل جائے گا؟ تو کیوں کہا ان کو حسین نے؟ وہ جانتے ہیں نا، آپ کا ہر امام جانتا ہے، اس کے ابا کو جانتا ہے، خود اس کو جانتا ہے، اس دادے کو جانتا ہے. تو حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے قتل میرے سامنے آئے گا، میں اس کو شیعہ نہ کہوں کیونکہ میرے قتل کے بعد یہ شیعہ سے نکل جائے گا، کل کو پھر یہ رانا یا دوسرے شیعہ پھنسیں گے جواب دینے میں. تو سیدنا حسین نے اس کو آخر تک شیعہ کہا ہے. سیدنا حسین نے نہیں کہا کہ شیعہ سے نکل گیا اب یہ شیعہ نہیں ہے. سیدنا حسین نے آخر تک کہا ہے کہ خزلت ناشیتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں خوار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سیدنا حسین کی بات سے واضح آپ کی بات ٹکرا رہی ہے. اور ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امام کسی کو شیعہ کہے تو اس کو آپ شیعہ کیوں نہیں مانتے؟ کربلا کے واقعے میں باقی سب کو شیعہ مانتے ہیں آپ، باقی فلانا بھی شیعہ، زرارہ بھی شیعہ، ابو بصیر بھی شیعہ، وہی دوسروں کے صحابہ کے دوسرے آپ کے ائمہ کے صحابہ وہ سارے شیعہ امام کے کہنے پر. لیکن یہ کوفی نکل گئے سارے، قاتل حسین سارے نکل گئے. یہ عجیب منطق ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، آپ نے خواہ مروان کو لے کر آئے ہیں. مروان کی ثابت میں ٹھیک ٹھاک اختلاف ہے، ایک حوالہ پڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں بس وہی صحابی ثابت ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک حوالہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں بھائی اس نے کہا کہ بھائی صحابی ہے. مروان کو تو شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ یہ خارجی تھا، یہ تو ناصبی تھا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں صحابی تھا وہ. دیکھیں ایک حوالہ پیش کر کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں عالم نے کہہ دیا صحابی ہے تو سارے یعنی متفقہ مسئلہ ہو گیا کہ صحابی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہوتی. تو ہمارے کافی علماء نے اس پر بحث بھی کی ہے، الاصابہ میں، الاستیاب میں یہ ساری بحث موجود ہے. اور یہاں تک کہ اس کو کچھ علماء نے تابعی بھی صحابہ کا رد بھی کیا، اس کی صحابی تھا ہی نہیں. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں، جو اصول بیان کیے ہیں، ان سارے اصولوں پر آپ خود پھنسے الٹا. آپ الٹا پھنسے ہیں. ابھی تو میں نے کتابیں کھولی نہیں ہیں، فی الحال کھولوں گا بھی نہیں میں، کیونکہ یہ موضوع فی الحال طے شدہ موضوع نہیں ہے، نہ دعویٰ نہ تنقیات کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصراً بات کی اور آپ ہی کے اصول کو آپ ہی پر پلٹایا میں نے. ٹھیک ہے جی، جس اصول سے آپ شیعہ کو نکال رہے تھے شیعت سے، اسی اصول سے میں نے ابن زیاد کو سنیت سے نکال دیا، اسی اصول سے میں نے شمر کو سنیت سے نکال دیا. تو کوئی بھی آپ کا اعتراض ہم پہ نہیں رہا کم سے کم. ٹھیک ہے، تو کم سے کم آپ یہ نہیں کہے گا کہ قاتل حسین سنی تھے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ کے بیٹے تھے تو میں بھی کہوں گا کہ ابن زیاد علی کے صحابی کا بیٹا تھا. پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ بھائی وہ شیعہ سے نکل گیا، نہیں، پھر آپ یہ نہیں کہے گا، کیونکہ آپ جب یہ الزام قائم کریں گے تو پھر میں بھی الزام قائم کروں گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ تھوڑا بہت بول لیں، پھر اور کو ٹائم دے، ٹائم کافی ہو گیا ہے. جی رانا صاحب. اچھا مولوی صاحب، جو آپ نے لاسٹ میں باتیں کی ان میں 2-3 باتوں کی انہی کی وضاحت کروں گا، کوئی نئی بات نہیں چھوڑوں گا. 3 منٹ سے 3 منٹ بس. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 3 منٹ میں کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کلہم کا جو عقیدہ ہے نا، جو آپ نے اس پہ بات کی ہے، کلہم عدل والا عقیدہ جو ہے، وہ ہم یہ نہیں کہتے 100 میں سے 5 میں سے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 12 ہوں گے، 14 ہوں گے. تو جب ایک چیز کی کنفرمیشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے خود اس چیز کو تسلیم کیا، رسول اللہ نہیں جانتے منافق کون ہے، صحابی کون ہے. جب رسول اللہ نہیں جانتے، قرآن پاک کی آیت موجود ہے کلہم عدل والا عقیدہ فارغ، بالکل فارغ. ٹھیک ہے جی، آگے اگلا پوائنٹ، آپ نے اس چیز کا دعویٰ آپ نے کیا تھا کہ کیونکہ آپ نے اس دعوے میں شروعات آپ نے کی نا، آپ نے ایک اصول بنایا کہ لفظ شیعہ کا استعمال ہوا، امام نے فرمایا شیعہ تھے، تو اس وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ قاتل شیعہ. میں نے تو آپ کے اصول کو آپ کر پلٹایا ہے، آپ اس کو الٹا مجھ پر الزام دے رہے ہیں کہ میں نے اصول بنایا تھا. میں نے تو کوئی اصول نہیں بنایا، دعویٰ آپ نے کیا اور اس میں یہ اصول سیٹ کیا کہ امام نے فرمایا، میرے شیعوں نے مجھے جو ہے وہ ذلیل کیا ہے. پہلے تو یہ خطبہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ
سنی اسناد سے مروی ہے جو آپ نے مالی شیخ مفید سے یہ خطبہ لیا ہے اور یہی خطبہ آگے نقل ہوا ہے. تو یہ خطبہ تو ویسے ہی سارا مرزبانی نے نقل کیا ہے. مرزبانی کا شیخ جو ہے وہ بھی سنی ہے. اس سے اگلی صرف ایک اینڈ والا بندہ جو ہے اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ شیعہ رجال میں کچھ ملتا ہے, ورنہ تو مرزبانی سے لے کر جو سیکنڈ لاسٹ بندہ ہے اس تک تو شیعہ رجال میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں. اور مرزبانی تو باقاعدہ جو ہے وہ اہل سنت کا امام ہے, صاحب تصانیف ہے, اور اس کو امام اور محدث اور علامہ کا پتہ نہیں کیا کیا درجہ دیا ہے اس نے. زابی نے تذکرۃ الحفاظ میں یا غالباً اس میں دوسری میں سیر اعلام النبلاء میں. تو اس کے بعد آپ نے خط والے, ہاں دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو شیعہ, آپ نے سارا مقدمہ ہی اس بات پہ قائم کیا ہوا ہے کہ جو شیعوں نے خط لکھا تھا اور بعد میں وہ مدد کو نہیں آئے تھے تو اس وجہ سے وہ قاتلین حسین ہے. بھائی سارے شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا آپ کے جو ہے آپ کی فوج 24,000 کی 22,000 کی تو فوج آ گئی وہاں پہ, تو کوفی جو ہے وہ وہاں سے کہاں سے نکلتے. تو امام نے اگر ان کو کہہ بھی دیا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو آپ نے ہماری مدد نہیں کی, تو اس کا پھر جو ہے وہ بعد میں نتارہ بھی تو ہوا نا. سلیمان بن سرد خود کہتا ہے کہ ہم نے امام کو بلایا تھا اور ہم نے ہی مدد نہیں کی, اور اس پہ جو ہے وہ بعد میں نادم ہوا اور اس نے تحریک توابون کے نام پہ اس پہ جو ہے وہ تحریک شروع کی اور اسی میں عین الوردہ کے مقام پر اس کی شہادت ہوئی. اس کے علاوہ مروان کی صحابیت میں نے کو پلے سے نہیں ڈالی. آپ کے ظفر احمد عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, تحقیقی باتیں کرتے ہیں. چلیں اگر آپ کو نہیں قبول تو ہم اس پہ نہیں بات کرتے. چلیں اگر مروان صحابی نہیں بھی تھا پھر بھی خط و کتابت سے پہلے مروان جو ہے وہ حضرت عثمان قاری خاص تھا, آپ کا غالباً داماد بھی تھا. تو جب مروان کہہ رہا ہے کہ حسین کی گردن مار دو بیعت لینے سے پہلے, شیعہ کے ساتھ خط و کتابت تو ابھی بہت دور ہے, تو مروان نے پہلے ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ مشورہ دیا کہ امام حسین کی جو ہے وہ گردن کو مار دو. دوسرا آپ نے شاہ عبدالعزیز کا حوالہ دیا کہ مروان جو ہے وہ خارجی ہے, تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں, مروان خارجی تھا. تو خارجی ہونے سے اس کا جو ہے وہ امام اس کا جو حضرت عثمان کا جو رشتہ ہے وہ نہیں ختم ہونا. تو حضرت عثمان کا آپ کی شہادت کی وجہ بھی وہی بندہ بنا تھا. تو اس میں شاہ عبدالعزیز نے جو ہے وہ صرف شہادتین میں غالباً شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ امام حسین کو جو قتل کرنے والے لوگ تھے وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو عمر ابن سعد تھا. پھر وہی بات ہے, ایک چیز تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, تو پھر جب آپ اس پہ لے کر پروپیگنڈا کریں گے اور جو ہے وہ ناحق پروپیگنڈا کریں گے تو اصل چیز پھر گھوم پھر کے وہیں آئے گی کہ جو اصل قاتل ہیں وہ تو اور لوگ ہیں. وہ تو عمر ابن سعد ہے, ابن زیاد ہے, جو شمر ہے, اور ان کے جو بھی اس کو سمجھ لیں. دوسری رہی بات صحابیت کی, تو کلہم کل والا جو ہے وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے جی, حضرت علی کے صحابیوں کے بارے میں بس آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں. حضرت علی کے صحابیوں کے بارے میں یا کسی بھی ائمہ معصومین میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے, بلکہ اکا دکا کسی نے یہ قول نقل کیا, اور اس پر بھی جو سید خوئی نے اس پر باقاعدہ اس کا جو ہے وہ محاسبہ کیا ہے کہ یہ قول اس طرح نہیں ہے. بلکہ اگر اس چیز کو ہم مان لیں کہ معصومین کے صحابی جو ہے وہ مطلقاً حجت ہیں اور وہ مطلقاً ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے, تو پھر ان میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے صحابہ ہمارے لیے سب سے پہلے حجت ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ امام علی کے ہوں, امام حسن کے ہوں, امام حسین کے ہوں. تو اس وجہ سے آپ اس پروپیگنڈے کی حد تک آپ لائیو سٹریم کرتے ہیں, اس پہ کرتے رہیں, اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل جو تھے وہ شیعہ تھے, کرتے رہیں, فرق نہیں پڑے گا. ایک متواتر نقل ہوئی تاریخ جو ہر طبقے میں ہر درجے کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام حسین کے جو قاتل تھے وہ فلاں فلاں لوگ تھے. معاویہ کا بیٹا ان کا سرکردہ تھا, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو تھا وہ اس پوری فوج کا کمانڈر, اصل کمانڈر تھا. اس نے نیچے جو ہے وہ شمر کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا, ہائر کیا ہوا تھا. شمر جو ہے وہ خود ذیلجوشن کا بیٹا ہے, ذیلجوشن بھی صحابی ہے. اس کے بعد جو ابن زیاد ہے, ابن زیاد بھی صحابی تھا, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ یزیدی فوج کا جو ہے وہ کرندہ ہے. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ امام حسین کے قاتل شیعہ ہیں, بلکہ یہ طے شدہ بات ہے, تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, اور یہ ثابت شدہ بات ہے. اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس کو مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کر دیا. آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں, سعد بن ابی وقاص, شمر, سنان بن انس, عبداللہ ابن زیاد. اور یہ میں نے بھی جس طرح آپ کہتے ہیں نا آپ نے حوالوں کو ہاتھ نہیں لگایا, روایتوں کو ہاتھ نہیں لگایا, میں نے بھی کسی روایت کو ہاتھ نہیں لگایا. صرف آپ کا ایک جو باطل لاجک تھا اسی پہ ساری بات ہوئی ہے, اور آپ کا یہ لاجک بالکل ختم ہے, باطل ہے. جی اب میں اجازت چاہوں گا جو, کیونکہ میں نے
سے کہا کہ کنکلوڈ کر دیں، لیکن اگر آپ نے پھر بھی اس پہ دوبارہ بات کرنی ہے تو بے شک کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت آپ شکریہ. نے کوئی ویسے بھی آپ نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی ہو جس کا میں جواب دوں، تقریباً ساری باتیں ہی ہیں. کنکلوڈ کیا نا، بہرحال دیکھیں آپ اگر انہی گفتگو باتوں کو گفتگو آپ بھی رہتے ہیں. گھمائیں گے تو مجھے بھی کنکلوڈ کرنا پڑے گا نا. بس ٹھیک ہے، میں تو کچھ بہرحال نہیں بول رہا آپ نا. کرنا چاہیں تو جی اگر آپ میں کرنا چاہیں. آپ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے، ساری باتیں وہی کی ہیں. سمجھنے چلیں والے ٹھیک سمجھ ہے، جائیں گے وہی، سمجھنے والے سمجھ بالکل جائیں گے کہ سمجھنے علی والے معاویہ سمجھ نے جو جائیں باتیں کی ہیں. جی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، بہت اللہ شکریہ حافظ. آپ کا. جی طلحہ بھائی.